نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. ناظرین کرام، آج ہم 15ویں پارے کے مضامین کا ذکر کریں گے. سورۃ الاسراء، معراج والی سورت، رات کے سفر اسراء. اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، فلسطین. اور اقصی مسجد وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تو اس کے اندر کتنی برکت ہوگی، تاکہ ہم دکھائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اپنی نشانیاں. بے شک اللہ بہت السمیع البصیر، بہت سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی پہ اٹھایا، بہت شکر گزار بندے تھے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کیا کہ 2 دفعہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے. یہ بخت نصر جو بادشاہ گزرا تھا نا، اس نے فساد مچایا تھا. اور جب پہلا وعدہ آئے گا تو وہ بہت سخت بندوں سے تمہاری لڑائی ہوگی. پھر اس کے بعد دوبارہ وعدہ آئے گا اور پھر اس سے بھی زیادہ ہم تمہاری مدد ہم اموال اور بنین سے کریں گے، اور تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، لیکن لڑائی اس میں بھی ہوگی. اچھے کام کرو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، برے کرو گے تو آپ کے اگینسٹ جائے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے. دیکھیں یہ پیٹرن ہے کہ آپ جو مسلمان بھائی ہیں ان کو آپ نے اچھی اچھی خوشخبریاں دینی ہوتی، ہر وقت ڈرانا نہیں ہوتا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا. اور پھر انسان کی فطرت کا ذکر ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، شر کو جلدی مانگ لیتا ہے. اچھا میں مر جاؤں، میرا یہ ہو جائے، میں جان چھوٹے تم لوگوں سے، یہ وہ بڑی جلدی. وکان الانسان عجولا، بہت جلد باز انسان. اور ہم نے دن رات کو نشانیاں بنایا ہے. اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے حساب کرنے کے لیے، کیلنڈر کے لیے سورج چاند کی ترتیب رکھی ہے. اور فرمایا کہ اس کی نحوست اس کے گلے میں خود ہی پڑی ہوئی انسان کے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے. اقرأ کتابک، کہا جائے گا اپنی کتاب کھولو پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیب، آج تمہارے اوپر تمہارا گواہ خود تم ہی کافی ہو، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے فاسق و فاجر بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈیل نہیں دیتے. اور فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے، اس کی تمنا کرے، ساتھ سخت محنت بھی کرے، وہو مومن، اور یہ شرط ہے کہ مومن ہو. وہو فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی جو کوشش ہے وہ ثمربار ہوگی. ہم سب کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں، مومنوں کو بھی کافروں کو بھی، فیصلے ہو کے رہیں گے. اور لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے سوا، اور اے انسان آپ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ. فتقعد مذموما مخذولا، پھر ذلیل و خوار ہو کے بندہ بیٹھ جاتا ہے. اور اس میں وہ عظیم آیت ہے جو والدین کے حقوق کے بارے میں ہے. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. توحید کے ساتھ اللہ نے والدین کا اکثر ذکر کیا ہے کہ توحید کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کو تنگ کرنا اور ستانا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. اسلام نے والدین کا جو مقام رکھا وہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے، اس کے بعد پھر ماں ہے، اس کے بعد پھر ماں ہے، چوتھے نمبر پہ تمہارا باپ ہے. تو یہ اتنا حق ہے. وہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس کی سوا کسی کی عبادت مت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر قسم کا حسن سلوک کرنا. اور تمہارے بڑھاپے میں دونوں یا ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو پھر فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا. ولا تنہرہما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اور بڑے پیار سے نرمی سے بات کرنی ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت سے نرمی کا بازو جھکا دینا ہے ان کے سامنے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ بچپن میں جیسے انہوں نے میرے پہ رحمت شفقت کی ہے، تم بھی ان پہ رحمت فرما. اور تم اگر اچھے ہوگے تو اللہ کو پتہ ہے. پھر یہ وہ محکم آیتیں ہیں جن کو کہتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ، قرآن کی تبلیغ، محکمات جو ہیں، پکی آیتیں جس کی تبلیغ ہمیشہ جاری ہے اور جو ہمیشہ سے جاری ہے، پہلی امتوں میں بھی تھی، اب بھی ہے. یہ وہ سیٹ ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور ایسے نہ اڑایا کرو مال. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں
شیطان اللہ کا بڑھانا شکر ہے. اور اللہ رزق بڑھاتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے. اور فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو. یہ مس کیریج کروا دیتے ہیں کہ بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو اس وجہ سے مار دینا کہ وہ میرے ساتھ مل کے پلیٹ میں کھائے گا. تو بھائی رزق اللہ تمہیں بھی دے رہا ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے ان کے رزق کی بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں اور تمہیں بھی گارنٹی دیتے ہیں. رزق کی ٹینشن نہ لو. اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. جس کو قتل کیا گیا وہ مقتول، اس کی مدد کی جائے گی. اور جب مدد کی جائے تو پھر اس کے بدلے میں اتنا ہی قتل ہوگا جتنا وہ ہوا ہے. اس میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. پھر ورنہ اللہ تعالیٰ قاتل کی ساتھ ہو جائے گا. قاتل کا بدلہ قاتل کے ساتھ اس لیے ہو جائے گا کہ مقتول نے زیادتی کر دی قاتل کے گھر والوں پہ. تو پھر یہ ہے. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے پھر اس کا مال اس کو دو. وعدہ پورا کرو اور وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ماپ تول پورا کرو، سیدھا رکھو ترازو. اور اس چیز کا جس کے تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ جایا کرو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آپ کی سماعت، آپ کی بصارت اور آپ کا دل، فؤاد، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اس طرح فضول باتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلو. تم نہ آسمان نہ زمین پھاڑ سکتے ہو اپنے قدم سے، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک ایک قدم اٹھا کے پہنچ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو برائیاں بیان ہوئی ہیں تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتیں جو رب نے تیری طرف نازل کی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، رب کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، مذمت کر کے اور لڑکتے ہوئے جہنم میں پھینک دی جائے گی. والعیاذ باللہ. کیا اپنے رب کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے؟ کتنا بڑا ظلم کرتے ہو تم. اور اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ عرش کی طرف لپک جاتے نا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس کے لیے کائنات میں ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام، کافروں کے دل پہ ہم ڈانٹ لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور یہ ظالم لوگ آپ سے بحثیں کریں گے، سر دھنیں گے کہ ہم جب پتھر بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں کون اس سے اٹھائے گا؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، قل کونوا حجارۃ او حدیدا. اے نبی ان سے فرمایا آپ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے سینوں میں جو ابال ہے حسد بغض کا، اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق سخت پتھر سے بھی، تو وہ بن جاؤ. پھر یہ کہیں گے پھر ہمیں کون لٹائے گا دنیا میں؟ قل الذی فطرکم اول مرہ. تو نبی علیہ السلام آپ ان سے کہیں جو پہلی دفعہ تمہیں کس نے پیدا کیا تھا، جو کچھ بھی نہیں تھے اتنا کچھ بنا دیا، تو مار کے زندہ کرنا تو اور آسان ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ بتائے گا تمہیں کہ کیا ہوگا. پھر ان الشیخ فرمایا میرے بندو اچھی بات کہا کرو، مذاق میں بھی کسی کا بیڑا غرق نہ کر دیا کرو. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں لڑائیاں کرا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو زبور عطا فرمائی. یہ حضرت داؤد کا ذکر قرآن میں کبھی کبھی آتا ہے. اور یہ تورات، حضرت داؤد اور جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں فاصلہ ہے 1000 سال کا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں وہ ایک ملعون شجر کا ذکر ہے کہ جو تھوہر کا درخت جس کو پیاس اور بھوک میں جہنمیوں کے گلے میں ڈالا جائے گا، کانٹے دار غذا ہوگی، استغفر اللہ، گلے میں پھنس جائے گا. طعام ذا غصۃ وعذاب الیما. اور پھر شیطان کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو آپ نے عزت دی ہے اللہ، جس کو مٹی سے پیدا کر کے، تو میں تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دفعہ ہو جو یہاں سے نکل جاؤ اور جو کر سکتے ہو کر لو. اور یہ بے ادبی کی نا اس نے، اور اپنے گھوڑے دوڑا کے اور اپنے پیدل سوار دستے لا کے سارے میرے بندوں پہ چڑھائی کر دو اور ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک ہو جاؤ. اس لیے اپنی بیوی کے پاس جائے جب انسان تو دعا پڑھ کے جاتا ہے نا شیطان، تاکہ بچوں کی پیدائش میں بھی شیطان جو ہے اس کا برا اثر شامل نہ ہو. اور فرمایا اللہ نے کہا جو کرنا کر لو. ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان، جو میرے پیارے بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے ان کی مدد کرنے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، ہر وقت نظر لگاتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جو نظر ہٹا سکتا ہے وہ اللہ کتنا طاقتور ہے. اس لیے سوچا کرو ہر چیز میں وہمی نہ ہو جایا کرو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ لوگوں سنو، جب تم سمندروں میں پھنس جاتے ہو، مصیبتوں میں، بھنور میں کشتی پھنس جاتی ہے، ذل من تدعون الا ایاہ، پھر سارے لات منات عزا اور بت اور تمہارے بڑے بڑے جن کو اولیاء بنا رکھا ہے اللہ کے مقابلے میں، ان کو اپنی سفارشی کہتے ہو، سب غائب ہو جاتے ہیں. فلما نجاکم الی البر، پھر جب رب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، اعرضتم، پھر اعراض کر لیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو. وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکرا ہے.
فرمایا ابن آدم کو ہم نے عزت دی، اس لیے عورتوں کی، بچوں کی، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے کہ اللہ نے ابن آدم کو عزت دی اور ان کو کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ بٹھایا تھا، اور حضرت نوح میں کی نسل میں سے پھر ساری دنیا آگے بڑھی ہے۔ پھر فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہے، اور فرمایا نبی علیہ السلام آپ کو بھی تو ہم نے ثابت قدم رکھا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہونے لگے تھے، اور اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ڈبل عذاب ہوتا دنیا اور آخرت میں، کیونکہ اللہ والوں کو پھر ڈبل پوچھ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی گھبرائے نہ، آپ کو یہ ڈراتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں آپ کا بگاڑ سکتے، اگر آپ کو یہ نکالتے تو ہم بھی ان کو نکال دیں گے یہاں سے، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ آپ صبح و شام نمازیں پڑھا کریں، وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن یعنی فجر کی نماز پڑھا کریں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ نماز فجر میں تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے وقت تہجد پڑھا کریں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے، اور ہو سکتا ہے کا مطلب ہے کہ یقیناً۔ پھر اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق، نبی آپ دعا کریں کہ مجھے اچھی جگہ پہ لے جائیں، اچھی جگہ سے نکالیں، یعنی مکہ سے گئے تھے پھر مدینہ میں چلے گئے، اور قرآن ہم نے نازل کیا جو کہ شفا ہے، کافروں کے اوپر ویسے ہی بوجھ ہے یہ۔ اور پوچھتے ہیں آپ علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، فرمائیے کہ روح امر ربی ہے، روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ سارے کی سیڑھی لگاؤ، پھل بناؤ، باغ لے آؤ، چشمے چلا دو، تو اتنے مطالبے کیے، تو آپ کہیں حل کنت الا قالوا حل کنت الا بشر رسول، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کیا زمین میں دیکھتے نہیں اللہ کی نشانیوں کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرعون نے کہا کہ تمہیں میں سر پھرا سمجھتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تیری تباہی سر پہ آ چکی ہے، تو بچنے والا نہیں ہے، اور پھر بنی اسرائیل کو عزت دی، اور جہاں فرعون کو غرق کیا اسی جگہ پہ بنی اسرائیل کو عزت دی، اور فرمایا ولا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آخر میں فرمایا اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت پیارے نام ہیں، ولا تجہر بصلاتک، جب نماز نفل پڑھو تو بہت اونچی آواز نہ کرو، ولا تخافت بها، اور نہ ہی بالکل خاموشی سے، وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیان کا رستہ اختیار کرو، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، توحید پہ اس صورت کو ختم کیا ہے، اور کہہ دیجیے اے نبی کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے کبھی بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی بھی کسی موقع پہ ساتھی نہیں ہے، وکبرہ تکبیرا، اور اللہ ہی کا نام بلند کریں۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف وہ شہرۂ آفاق صورت ہے جو جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں 4 فتنوں کا ذکر، 4 آزمائشوں کا، دین کی آزمائش کا، جو زمانہ نصرانیت میں دقیانوس بادشاہ کے دور میں چند شہزادے، امیر زادے اپنا دین بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے تھے، 8-9 تھے، کچھ تھے، تو ان کی غار میں 309 برس وہ سوتے رہے، پھر اٹھے تو باہر آئے تو وہ کرنسی چلی نہیں، ان لوگوں نے کہا پکڑو یہ، تو وہی جو ولی اللہ سو گئے تھے، پھر بھاگے ان کے پیچھے اور غار میں واپس چلے گئے، اور پھر بس ختم ہو گیا سلسلہ۔ تو وہاں پہ یہ ذکر ہے کہ غار والوں کا قصہ ہے، اور اس طرح پھر حضرت 2 باغ والوں کا قصہ ہے، مال کی آزمائش، اور پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، علم کی آزمائش، اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے، حکومت کی آزمائش۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ سے 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں کہ جس نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب قرآن نازل کی، اور جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، قیماً، جو سیدھی کتاب بلکہ سیدھی کرنے والی، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرائے کفار کو بہت سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور مومنوں کو خوشخبری سنائے بار بار کہ تم جو نیک کام کرتے ہو اس کے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، ما کسی فیہ ابدا، ہمیشہ وہاں رہو گے۔ اور کہا کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، رو رو کے ہلاک نہ کر لیں، ہم چھوڑیں ان کو، زمین میں جو کچھ ہے اس کی زینت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم اس کو چٹیل میدان بنا کے چھوڑیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والوں میں، تختیوں والوں میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ اس وقت جب غار والے کہف میں چلے گئے چند جوان، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے رحمتیں عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہدایت سے بھی اگلا درجہ، اور ہمیں ہمارے معاملے میں رشد عطا کر دے، یعنی منزل تک پہنچا دے۔ پھر ہم نے کہا سو جاؤ، اور ان کے کانوں پہ تھپکیاں دیں، اور ان کے پاسے پلٹے، یعنی فرشتے ان کے پاسے پلٹ دیتے تھے، ادھر بیٹھے بیٹھے گل نہ جائیں، اور سورج جب ان کی دیوار کے، ان کی غار کے سامنے آتا تو ظاہر ہے سورج کی تپش سے جاگ آ جاتی ہے، تو سورج کو اللہ نے حکم دیا کہ جب غار کے سامنے جانا تو فوراً سلپ ہو جانا، تاکہ میرے بندوں کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ اللہ کے ولی تھے۔ پھر جب وہ الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دیا، جب وہ شرک سے الگ ہو گئے، اور فرمایا کہ ان کو تم جاگتے ہوئے سمجھتے ہو وہ سو رہے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا بیٹھا رہا،
اس کے کتے کا بھی ذکر خیر کیا کہ غار والوں کے نیک لوگوں کے ساتھ، تو کتا بھی چلا گیا تو اتنا صاف اس کا ذکر قیامت تک جاری ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ جب بندہ جائے گا تو اس کا کتنا ذکر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب اٹھے کتنا دیر سوئے، کسی نے کہا 1 دن تھوڑی دیر، اس نے کہا اچھا یار کھانا لیا، اور لیکن بہترین کھانا لانا، امیر لوگ تھے تو اچھا کھانا کھانا اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، ایسے ہر وقت خراب کھانے نہیں پیش کرنے چاہیے۔ اور پھر ہم نے ان کو زندہ کیا اور دیکھا، بہرحال وہ سلسلہ جاری رہا۔ کسی نے کہا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال لوگ اپنی طرف سے کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا آپ اس بحث میں اللہ کے نبی نہ پڑھیں، نہ عدد میں، نہ ناموں میں، نہ علاقے میں۔ اصل پیغام یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے اس لیے جاری ہوا کہ وہ توحید بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے اپنے غار۔ یہ تو سورۃ القحف جو ہے غار والی صورت اصل میں عقیدہ توحید کی غار ہے کہ شرک جب معاشرے میں پھیل جائے تو ہر طرف آپ کو بے چینی ہو تو آپ توحید کی غار میں جا کے پناہ لے سکتے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے۔ اے نبی آپ غریب صحابہ کے ساتھ صبر سے کام لیا کریں، اور جب وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھیں تو آپ ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جنتی لوگوں کو سندس و استبرق بہت سے خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے۔ اور فرمایا دوسرا قصہ ان کے اوپر بیان کرو، وہ جو 2 باغ والے تھے جن کو ایک بندہ کہتا ہاں یہ میرا باغ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں مر بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی اور اس سے اچھا مل جائے گا، اس لیے اللہ نے اس کو کافر کہا۔ اس نے کہا مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، یعنی قیامت میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ جب کوئی کہے مجھے نہیں لگتا اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا، تو یہ کفر ہے، اللہ ہے بھائی۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی کہتا ہے ظلم نہ کرو، اپنے باغ میں داخل ہو کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس لیے گھر میں جب آئیں تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ باغ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے دن گیا تو اس نے دیکھا سارا چل گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا، اپنے ہاتھ ایسے مارنے لگا، یقلب کفیہ علی انفق فیہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو الٹا پلٹ کرنے لگا اور کہتا ہے کہ یہ میں نے جو خرچ کیا تھا علامہ انفق، تو ساری بستی جو چھتیں تھیں باغ کی ساری نیچے گر گئی، سب تباہ ہو گیا۔ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو اس کا شرک کیا تھا؟ اس نے کہا تھا پتہ نہیں دنیا آئے گی کہ نہیں، قیامت آئے گی نہیں۔ پھر آخرت کی مثال ہے قیامت کی دنیا کی کہ بارش سے جب کھیتیاں مکس ہو جاتی ہیں تو دیکھو پھر کھیتی جوان ہوتی ہے، پھر ایک دن تباہ ہو جاتی ہے، ایسی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور مال اور بیٹے تو زینت ہیں دنیا کی، الباق والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں جو ہیں خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ تیرے رب کے نزدیک بہت اچھی ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں۔ اور قیامت کے دن ترازو قائم کر دیے جائیں گے۔ اور شیطان کا ذکر ہے کہ وہ رب کی فرما برداری سے نکل گیا، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو کبھی میں نے اپنا سپورٹر نہیں بنایا۔ اور قرآن میں ہر مثال بیان ہوئی ہے لیکن انسان بہت جھگڑالو ہے، اور قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور اللہ تیرا بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اور اگر عذاب وہ جلدی لے آتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ بچتا۔ یہ بستیاں ہیں جن کے ظلم کیا اپنے اوپر، ہم نے ان کے تباہ کرنے کا موقع رکھا ہے۔ اور تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا، جب اپنی قوم میں کھڑے ہوئے کسی نے کہا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ کہہ بیٹھے میں ہوں، حالانکہ وہی تھے بڑے عالم، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے میں سب سے بڑا عالم۔ فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ بھی علم ایک بندے کے پاس ہے جو 2 دریاؤں کے ملنے کی سنگم پہ، جنکشن آف 2 سیز، جہاں 2 سمندر 2 دریا ملتے ہوں گے وہاں آپ جائیں، مجمع البحرین، وہاں اللہ کا بندہ بیٹھا، چلتے رہے اپنے غلام کو ساتھ لے کے، تو مچھلی جو ہے نا رستے میں ایک جگہ پہ نکل گئی جو ٹفن میں رکھی تھی کھانا شانا، تو تھک کے کہتے ہیں وہ کھانا تو پیش کرو یار، کہتے ہیں وہ میں بھول گیا، وہ ایک جگہ پہ ہم ٹھہرے تھے وہاں سے مچھلی ٹفن میں جو تھی خود ہی نکل کے باہر چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں وہی تو وہیں تو نشانی، وہیں تو بندہ بیٹھا ہے، چل کے سب چل۔ پھر اپنے قدموں کے نشان سے رات کو واپس آیا، دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ بیٹھا جس کا جسم سبز رنگ کا ہے اور 2 دریاؤں کے درمیان اللہ کی تسبیح کر رہا، تو کہتے ہیں ہاں جی، آتے ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا مجھے بھی سکھا دیا۔ انہوں نے کہا تم صبر نہیں کر سکو گے، پہلے آتے ساتھ ہی پریشرائز کر دیا۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ صبر کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر صبر کرنا ہے تو پھر میرے سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا۔ کشتی میں بیٹھ گئے، شروع ہو گیا علم کا سفر۔ حضرت خضر کشتی میں بیٹھے، اگر کشتی آگے جا رہی ہے، کشتی بھی کسی غریب کی، اور پھٹے کو ہاتھ مار کے توڑ دیا، پھٹا جو لیک ہو گیا، تو کہتے ہیں یار یہ کیا کیا، ڈبونا ہے آپ نے سب کو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا تھا آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اور کہ اچھا میں بھول گئے یار، سختی نہ کرو، چلو دوبارہ صحیح۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن مروڑ کے اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادتی کی یار، شریف بچے کو ایسے مار دیا۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے وہ کام کرتے، کہتے ہیں خضر بھی نبی تھے واللہ عالم۔ پھر 16واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں روکا تھا، کہتے ہیں آج اب میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب میں اگر سوال کروں تو پھر میرا اور آپ کا راستہ جو
تو پھر بستی میں گئے، وہاں دیوار انشاءاللہ 16ویں پارے میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔